ترکی کی تاریخ، جسے اس خطے کی تاریخ سمجھا جاتا ہے، جو اب جمہوریہ ترکی کا علاقہ بنتا ہے۔ اناطولیہ ترکی کے ایشیائی حصہ اور مشرقی تہریز ترکی کا یورپی حصہ دونوں کی تاریخ شامل ہے۔ یہ دونوں پہلے سیاسی طور پر الگ الگ علاقے تھے، دوسری صدی قبل مسیح میں روسی سلطنت کے کنٹرول میں آئے، آخر کار رومن بازنطینی سلطنت کا بنیادی حصہ بن گئے۔ عثمانی دور کی پیشگوئی کرنے والے وقتوں کے لیے ترک قوموں کی تاریخ اور اب جمہوریہ ترکی کا تشکیل کرنے والے علاقوں کی تاریخ درمیان بھی فرق ہونا چاہیے۔ اس وقت جب اب ترکی کے کچھ حصے سلجوق خاندان نے فتح کیے تھے۔ ترکی کی تاریخ سلجوقی سلطنت کے قرون وسطی کی تاریخ، سلطنت عثمانیہ کے قرون وسطی سے جدید تاریخ اور جمہوریہ ترکی کی تاریخ پر محیط ہے۔ 1920 کی دہائی میں اناطولیہ میں انسانی آبادی پالیولیتھک ہی تھی۔ اناطولیہ میں ثقافت کی ابتدائی نمائندگی پتھر کے زمانے کے نمونے تھے۔ قدیم زمانے کے نمونے اناطولیہ کے ذریعے بکھرے ہوئے پائے گئے ہیں اور بہت سی انقرہ میں اناطولیہ تہذیبوں کے میوزیم، اناطولیہ کے آثار قدیمہ کے میوزیم اور دیگر ترک اداروں میں رکھے گئے ہیں۔ پہلی صدی قبل مسیح کے وسط میں اناطولیہ میں کانسی کے زمانے کی تہذیبیں ظاہر ہونے لگی۔ اناطولیہ میں ثقافت کی ابتدائی نمائندگی خطے کے وسطی اور مشرقی حصے میں واقع گئی آثار قدیمہ کے مقامات پر مل سکتی ہیں۔ پتھر کے زمانے کے نمونے جیسے جانوروں کی ہڈیاں اور کھانوں کی چیزیں اناطولیہ کے شمال میں پائے گئے ہیں، اگرچہ ابتدائی لوگوں میں سے کچھ کی ابتدا اسرار میں چھپی ہوئی ہے۔ کانسی کے زمانے کی تہذیبوں کی باقیات جیسے ہٹیا، اکادیان سلطنت، ایسریا اور ہٹیا ہمیں اپنے شہریوں کے روزمرہ کی زندگی کی بہت سی مثالیں فراہم کرتی ہیں۔ تجارت ہٹائیوں کے زوال کے بعد نئی یونانی ریاستیں فریگیا اور لیڈیا مغربی ساحل پر ترقی کرتی گئی، کیوں نہ کہ کلاسیکی یونانی اینجین تہذیب پھلنے پھولنے لگی۔ اناطولیہ ایشیا مائنز کی کلاسیکی تاریخ کو تقریباً کلاسیکی دور اور ہیلینسٹک اناطولیہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس کا اختتام دوسری صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت کے ذریعے اس خطے کی فتح کے ساتھ ہوا۔ ہٹائیوں کے زوال کے بعد فریگیا اور لیڈیا کی نئی ریاستیں مغربی ساحل پر مضبوط کھڑی ہوئی، کیوں نہ کہ یونانی تہذیب پھلنے پھولنے لگی۔ وہ اور باقی اناطولیہ جلد ہی فارسی سلطنت میں شامل ہونے لگے۔ جیسے جیسے فارس کی طاقت میں اضافہ ہوا، اناطولیہ میں ان کے مقامی حکومت کے نظام نے کئی بندرگاہوں کے شہروں کو بڑھنے اور مالدار بننے کی اجازت دی۔ تمام اناطولیہ مختلف ساتراپیوں میں تقسیم ہو گیا، جس پر مرکزی فارسی حکمرانوں کے مقرر کردہ ساتراپ گورنر نے حکومت کی۔ پہلی ریاست جیسے پڑوسی لوگوں نے آرمینیا کہا تھا، وہ آرمینیائی اور خاندان کی ریاست تھی، جس میں 6ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہونے والی مشرقی ترکی کے کچھ حصے شامل تھے، جو حکمرانی کے تحت آرمینیا کی ساتراپی بن گئی۔ بعض سرپوں نے وقتہ فوقتہ بغاوت کی، لیکن انہیں کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں دارا اول نے شاہی سڑک بنائی، جس نے مرکزی شہر سوسا کو مغربی اناطولیائی شہر سردیس سے جوڑا۔ اناطولیہ نے ایچمینیٹ کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی 5ویں صدی قبل مسیح میں فارسی حکمرانی کے تحت لونیان شہروں میں سے کچھ نے بغاوت کی، جس کا اختتام لونیان بغاوت میں ہوا۔ یہ بغاوت فارسی اتھارٹی کے طرف سے آسانی سے دب جانے کے بعد گریکو فارسی جنگوں کے لیے براہ راست اپڈیٹ رکھی، جو یورپی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک نکلی۔ اناطولیہ میں ایچمینین فارسی حکومت کا خاتمہ سکندر اعظم کے فتوحات کے ساتھ ہوا، جس نے دارا تین کو 334 اور 330 قبل مسیح کے درمیان شکست دی۔ سکندر نے لڑائیوں میں فارس سے پورے علاقے کا کنٹرول چھین لیا۔ الیگزینڈر کی موت کے بعد اس کے فتوحات اس کے کئی قابل اعتماد جرنیل
درنیلوں میں تقسیم ہو گئی تھی، لیکن پرگامون، پونٹس اور مصر میں گالوں اور دوسرے طاقتور حکمرانوں کی طرف سے حملے کے مسلسل خطرے میں تھے۔ سوئٹزرلینڈ سلطنت، جو سکندر کے علاقوں میں سب سے بڑی تھی اور جس میں اناطولیہ بھی شامل تھا، روم کے ساتھ ایک تباہ کن جنگ میں شامل ہو گیا، جس کا اختتام موپائلی اور میگائنشیا کی لڑائیوں میں ہوا۔ اپامیہ کے نتیجے میں معاہدہ قبل مسیح نے دیکھا کہ سیلیوسیٹرز اناطولیہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ کنگڈم آف پرگامم اور جمہوریہ روٹس جنگ میں روم کے اتحادی کو اناطولیہ میں سابق سوئٹزرلینڈ زمینیں دی گئیں۔